ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اور سوال یہ تھا کہ اگر میں اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھ لوں تو کیا کروں؟ آپ خاموش رہے، اس لیے کہ فرضی سوال جو ہوتے ہیں یہ اچھے نہیں ہوتے، معاملہ پیش آ جائے تو پھر انسان کو سوال کرنا چاہیے۔ اب جب آپ خاموش رہے، وہ گھر گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مصیبت میں اس کو مبتلا کر دیا۔ جا کر دیکھا تو اس کی بیوی غیر محرم مرد کے ساتھ تھی، امتحان میں پھنس گیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی رسول آتا ہے اور آ کر کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی بیوی کو غیر مرد کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا گواہ لا۔ جو روٹین کا قانون تھا وہ بیان کیا، فرمایا گواہ لا۔ کہنے لگا گواہ لاؤں؟ یہ تو عجیب سی بات ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی کو گناہ کی حالت میں دیکھے، وہ گواہ ڈھونڈتا پھرے۔ بات بڑی معقول تھی، ذہن میں آنے والی تھی۔ ایک غیرت مند آدمی کہاں لوگوں کو بلائے گا کہ آؤ 4 گواہ بن جاؤ تاکہ میں اس پر حد لگواؤں؟ فرمایا یہ کیا بات ہوئی؟ پھر اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں گواہ اس کے لیے ڈھونڈوں؟ آپ نے فرمایا البینہ، گواہ لاؤ۔ غور کریں ذرا بات پر، گواہ لاؤ یا پھر پیٹھ سے کپڑا ہٹاؤ، 80 کوڑے لگیں گے۔ تہمت ہے، گواہ نہیں ہے تو تہمت ہے۔ کہنے لگا یہ کیا بات ہوئی؟ میں اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ چکا ہوں۔ اور پھر اس نے کیا کہا؟ والذی بعثک بالحق انی لصادق، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اللہ کی قسم میں سچا ہوں۔ آپ نے فرمایا البینہ، گواہ لا۔ قسمیں کھانا الگ چیز ہے، صحابی ہونا الگ چیز ہے، متقی ہونا الگ چیز ہے۔ آپ نے کسی کی عزت کے متعلق بات کی ہے، چاہے وہ گھر والی ہے چاہے وہ کوئی غیر خاتون ہے، قانون یہ ہے کہ گواہ نہیں ہے تو کوڑے کھا۔ بڑا عجیب حالت میں پریشان ہو گیا اور کہنے لگا اچھا میں بھی بیٹھا ہوں۔ اللہ والے لوگ تھے، اللہ پر توکل تھا، اللہ پر بھروسے تھے، اللہ پر یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ مسئلے کا حل نکالے گا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے عورت بدکاری کر رہی تھی، اور پھر میرے علاوہ کوئی گواہ بھی نہیں ہے۔ اب اسلام نے کہا کہ کوڑے کھا، اللہ کوئی حل نکالے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی یاد رکھو، بندہ سچائی پر کھڑا ہو، سچ پر کھڑا ہو، ڈٹ جائے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رستے نکال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو رسوا نہیں کرتا۔ بیٹھ گیا، پیغمبر نے کہا کوڑے کھا، اس لیے کہ گواہ نہیں ہے، بیوی پر آپ نے الزام لگایا، کوڑے کھا۔ کہنا میں بھی بیٹھا ہوں۔ پھر آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیتیں اتاری، والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم۔ یہ آیتیں اتاری کہ اگر کوئی مرد، کوئی شوہر اپنی بیوی پر تہمت لگا دے اور اس کے پاس گواہ نہ ہو تو پھر ایسا کرو کہ مرد 4 قسمیں کھائے، اللہ کی قسم میں سچا ہوں، اللہ کی قسم میں سچا ہوں، اللہ کی قسم میں سچا ہوں، اللہ کی قسم میں سچا ہوں۔ یہ قسمیں کھائے 4، اور 5ویں قسم کھائے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت۔ یہ مسئلے کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ وہ بیٹھا تھا، آسمان سے قرآن آیا، اس کا مسئلہ حل ہو گیا۔ 5 قسمیں کھائے مرد، کیا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم میں سچا ہوں، اور 5ویں قسم کھائے اللہ کی قسم اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت۔ پھر عورت آئے گی، عورت مانتی نہیں ہے، اگر عورت مان جائے تو اس کو رجم ہو جائے گا۔ عورت نہیں مانتی، کہتی ہے یہ شوہر جھوٹ بولتا ہے۔ ایسی صورت میں پھر عورت بھی قاضی کے سامنے 4 قسمیں کھائے گی، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم میں سچی ہوں، وہ جھوٹا ہے، اور اگر
मैं झूठी हूं तो मुझ पर अल्लाह का गजब हो और अल्लाह की लानत हो। ये 5 कस्में औरत खाएगी, 5वीं कसम पर लानत के अल्फाज और गजब के अल्फाज अपने लिए सिलेक्ट करेगी, और उसके साथ साथ 4 कस्में वो खाकर, 5वीं कसम खाकर वो ये कहेगा मुझ पर अल्लाह की लानत अगर मैं झूठा हूं। ये मियां बीवी 5-5 कस्में खाकर अपने लिए लानत के जुमले कहेंगे, और इसको शरीयत में लिआन कहते हैं। याद रखना, लिआन, लिआन का माना लानत, लानत करना। मियां बीवी एक दूसरे पर मियां इल्जाम लगाता है कि इसने बदकारी की, शोहर के इल्जाम में बीवी इनकार करती है कि यह झूठ बोलता है, कोई गवाह नहीं है, तो ऐसी सूरत में मियां बीवी के दरमियान लिआन होगा। लेकिन एक बात यह याद रखें, अगर ये इस तरह की कोई गवाही किसी दूसरी मोहसनात औरत के बारे में देता है तो उसके लिए इससे कसम नहीं ली जाएगी। ये कस्में कौन खाएगा? सिर्फ मियां बीवी के दरमियान होंगी। लिआन सिर्फ मियां बीवी के दरमियान होगा, किसी गैर के मामले में कसम नहीं ली जाएगी। गैर के मामले में सिर्फ 4 गवाहियां चाहिए। तो आपको यह मसला समझ में आ गया होगा कि मियां बीवी अगर इस तरह के मामले में अदालत में आते हैं तो मियां कसम खाएगा, 5 कस्में, और लानत करेगा अपनी जात पर और कहेगा अगर मैं झूठा हूं तो मुझ पर लानत। इसी तरह औरत कसम खाएगी, वो भी कहेगी कि वो झूठों में से है, अगर मैं झूठी हूं तो मुझ पर अल्लाह का गजब और अल्लाह की लानत। ये लिआन जब हो जाएगा तो इससे मियां बीवी के दरमियान हमेशा हमेशा के लिए जुदाई हो जाएगी।